اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول کافی جلد اول، حدیث نمبر 7، اس کا عرش پانی پر ہے۔ جناب داؤد الرقی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے سوال کیا، خدا کے اس قول سے کیا مراد ہے؟ اس کا عرش پانی پر ہے۔ فرمایا، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا عرش پانی ہے اور خدا عرش کے اوپر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ جھوٹ بولتے ہیں جو یہ گمان کرتا ہے اس نے خدا کو محمول قرار دیا ہے اور اس نے خدا کی توصیف مخلوق کے اوصاف کے ساتھ کی ہے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ جس نے خدا کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ خدا سے زیادہ طاقتور و قوی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے بیان کریں کہ اس سے کیا مراد ہے، خدا مجھے آپ پر قربان کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس سے مراد ہے کہ زمین و آسمان و جن و انس، سورج و چاند، ستاروں کی تخلیق سے قبل اس نے اپنا دین و علم پانی کو عطا فرمایا تھا، اور پھر جب خدا نے اشیاء کی خلقت کا ارادہ فرمایا تو ان کو اپنے سامنے ظاہر فرمایا اور ان سے سوال کیا، من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے اور ان کے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام بولے اور ان کے بعد دوسرے ائمہ ہدی علیہ السلام بولے اور عرض کی، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو خدا نے اپنا دین و علم ان کے سپرد کیا، انہیں عطا فرمایا۔ اس کے بعد ملائکہ سے فرمایا، اے ملائکہ، یہ ہے جو میرے دین و علم کو اٹھانے والے ہیں اور میری مخلوق پر میرے امین ہیں، اور میری مخلوق میں یہی ہے جن سے سوال کیا جائے گا اور مخلوق میں سے ان کے بارے میں سوال کروں گا۔ اس کے بعد خدا نے اولاد آدم سے فرمایا، میری ربوبیت کا اور ان کی ولایت کا اقرار کرو اور ان کی اطاعت کو اپنے سے لازم قرار دو۔ تو انہوں نے عرض کیا، ہاں ہمارے رب، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر خدا نے ملائکہ سے فرمایا، ان کے اقرار پر گواہ رہنا۔ ملائکہ نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم اس پر گواہ ہیں۔ اب کل یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم غافل تھے، یا یہ کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس سے قبل شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد والی ذریت ہے، تو کیا تو باطل پرستوں کے فعل کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ اے داؤد، عہد میثاق میں ہماری ولایت کا ان پر ہونے کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔